25 साल की उम्र में शादी, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबूवत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब में कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई। बाज़ लोग हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों पर एतराज़ करते हैं और 3 बेटियों को नहीं मानते। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद अमजाद और आपकी बनात के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, और बिलखुसूस जो प्रोफेशनल ज़ाकिरीन हैं और सही अपने मसलक का भी सही इल्म नहीं रखते और फ़कत लोगों से दाद बटोरने के लिए और अपनी महफ़िलों को गरमाने के लिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि जिसमें सराहतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साहबजादियों का इनकार करते हैं और सिर्फ़ हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का इस्बात करते हैं, और बाकी तीनों बेटियों की नफ़ी करते हुए बड़े ही तमस्खुराना और बड़े ही जो है वो दिल खराश अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन साहबजादियों के नसब का इनकार करते हैं। ये कितनी दुख की बात है और ये कितना बड़ा अलमिया है। किसी आम शरीफुन नफ्स इंसान की किसी बेटी या बेटे के नसब का उसके सामने इनकार किया जाए और ये कहा जाए कि ये बेटी तेरी नहीं है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये मामला तो सरकारे दो जहां नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पाक का है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के बारे में ये कहा जाए कि वो रबाइब थीं, यानी वो हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सरकार से निकाह होने से पहले की उनकी औलाद थी, और इस तरह उनके नसब का सरकार से इनकार कर दिया जाए तो हुजूर के क़ल्ब अतहर पे क्या गुजरती होगी। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं वो दुनिया में भी मलऊन हैं और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। मैं यहाँ इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान करीम की एक आयत और पंजतन पाक की निस्बत से शिया की अपनी किताबों से 5 हवाले पेश करूंगा, जिनमें खुद उनकी अपनी किताबों में उनके बड़े बड़े जो उलमा हैं उन्होंने ये लिखा है और इस बात को तस्लीम किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां थीं। 3 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे और आपके बेटे थे जिनका बचपन में ही विसाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए नबी पाक, आप अपनी बेटियों से और अपनी बीवियों से और मोमिनों की औरतों से ये कह दीजिए कि वो जब अपने घरों से बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लें, पर्दा करके बाहर निकलें। तो यहाँ अज़वाज के साथ बनात का लफ्ज़ जिक्र किया है, और हर अहले इल्म जानता है कि अगर एक बेटी होती तो अरबी में उसके लिए बिन्त का लफ्ज़ जिक्र किया जाता। कुरान हकीम ने बनात का लफ्ज़ जिक्र करके गोया बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 3 और 3 से ज़्यादा यानी 4 बेटियां थीं, जिस पे बनात का इतलाक़ कुरान हकीम ने किया है। तो ये तो एक ऐसी दलील है जो नस्से कुरानी से साबित है, और जो चीज़ नस्से कुरानी से साबित हो उसका इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होता है। लिहाजा सोच समझ के इस बात का इनकार करना चाहिए। इसी तरह हमारा ये अकीदा है और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उम्महात मसादिर में, जिसमें सीरत इब्ने इसहाक है, सीरत इब्ने हिशाम है, सुबुलुल हुदा हुदा व रशाद है, अर्रौदुल उनुफ है, सीरत की जितनी भी किताबें हैं उनमें जब आप जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद का जिक्र आता है, तमाम
ہمارے امہات کتب میں ہمارے محدثین نے مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا ابراہیم۔ یہ وہ حضرات ہیں جن میں سے 2 کا لقب طیب اور طاہر بھی آتا ہے۔ یہ تینوں بیٹے جو ہیں ان میں سے 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تولد ہوئے، اور سرکار کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں، جن میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور اعلان نبوت کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اس پہ میں 5 حوالے جو ہیں وہ شیعہ کتب سے پیش کرتا ہوں، بالکل آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب اصول کافی ہے، جو ابو جعفر یعقوب کلینی، جو شیعہ کی 4 امہات کتب میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ اس کتاب کی ابواب التاریخ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پہ علامہ کلینی نے بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہے، فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مبعثه القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر والفاطمة رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہوئی ہے، اس میں سرکار کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے حضرت قاسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں وہ پیدا ہوئے، پھر رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن یہ پیدا ہوئیں، اور مبعث کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ شیعہ کی معتبر کتاب الاستبصار، جو ان کی کتب 4 کے اندر ہی ایک بہت معتبر اور باوثوق کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما توفیت ان فاطمہ خرجت فی نسائها فصلت علی اختها، یعنی حضرت سیدہ زینب بنت النبی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ربیبہ نہیں ہیں یعنی ربائب میں سے نہیں ہیں بلکہ سرکار کی سگی بیٹی ہیں، ان کی جب وصال ہوا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ عورتوں کے ساتھ تشریف لائیں اور آپ نے اپنی بہن کا جنازہ جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ الاستبصار کی عبارت ہے۔ اسی طرح الخصال جو شیخ صدوق، جس کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں رئیس المحدثین، محیی معالم الدین، یعنی دین کے معالم کو زندہ کرنے والا عالم اور محدثین کا سردار جسے وہ کہتے ہیں، اور جس کا نام لکھتے ہیں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین القمی، اور شیخ صدوق کے نام سے جو مشہور ہیں، وہ اپنی کتاب الخصال کے اندر صفحہ نمبر 468 کے اوپر لکھتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجۃ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وزینب وفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ جو ہے وہ الخصال سے شیخ صدوق نے لکھا۔ پھر حیات القلوب جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ملا باقر مجلسی جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 870 جلد نمبر 2 میں واضح طور پہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں کے نسب کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور 5واں حوالہ یہ شیخ صدوق کی ہی کتاب الامالی جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 336 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کی سگی خالہ ہیں۔ خالہ ہونے سے مراد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سگی بہن ہیں، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے اس نسب کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس لیے اب مختلف جو ہے وہ ریاضی کے حساب لگانا
اور یہ کہنا جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی اور 29 یا 30 سال کی عمر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، تو پھر تھوڑے سے عرصے میں کس طرح یہ ہو گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حساب لگانا یہ سب مفروضے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیٹی 29 سال کی عمر میں حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی، اور 10 سال کی عمر میں جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال تھی، اس وقت ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا اور رخصتی ہوئی۔ اور عربوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ 10 سال کی عمر میں رخصتی اور نکاح کر دیا جاتا تھا، یا نکاح ہو جاتا تھا اور رخصتی بعد میں ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا عرف نہیں تھا، لیکن عربوں کے ہاں یہ عرف تھا، اور اس پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے ساتھ جو ابو لہب کے بیٹے تھے اس وقت ہوا جبکہ مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ابھی تک نہیں آئی تھی، بلکہ اس بات کی اجازت تھی، اور یہ بعد میں ممانعت آئی، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اور پھر ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس وقت ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دی، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ دونوں صاحبزادیاں مدینہ پاک میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وصال فرما گئیں۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے تمام کتب صحاح کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نسب کا انکار کرتے ہیں وہ گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اذیت پہنچانے کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان سے سخت سوال کیا جائے گا اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کا احترام کرنے کی اور تمام سرکار دو عالم کی اولاد سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔